أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. صدق الله العظيم. اللہ سورہ عنکبوت کل اختتام ہوا تھا، چند رکوع باقی تھے جو 21ویں پارے کے شروع میں ہے۔ مختصر سا پہلے میں اس درس کا مقصد بیان کر دیتا ہوں دوبارہ، کیونکہ بہت سارے نئے لوگ آئے ہیں اعتکاف کے اندر۔ اس سال ہمارے ہاں قرآن کریم کا ہر پارہ جو تلاوت کیا جا رہا ہے تراویح کے اندر، اس پارے کا کچھ خلاصہ بیان کیا جاتا ہے۔ کوئی تفصیل پوری بیان نہیں کی جاتی، نہ تفصیل بیان کی جاتی ہے، خلاصہ بیان ہوتا ہے کہ اس پارے میں کیا کیا تھا۔ اس میں سے جو زیادہ اہم چیزیں سمجھی جاتی ہیں ان کی تھوڑی سی تفصیل بیان کر دی جاتی ہے۔ مقصود صرف یہ ہے کہ قرآن کریم سے کسی نہ کسی انداز کا ایک تعلق ہمارا قائم ہو جائے، اور پھر آگے چل کر انشاءاللہ تفصیلی درس قرآن میں جب ہم بیٹھیں گے تو پھر صحیح طریقے سے ہمیں سمجھ بھی آ جائے گا اور ہماری دلچسپی بھی انشاءاللہ بڑھ جائے گی۔ تو یہاں ہمارا آج 21واں پارہ ہے اور انشاءاللہ 10 پارے ہمارے رہ گئے ہیں، 20 پاروں کا الحمدللہ خلاصہ ہو چکا ہے۔ تو آج 21ویں پارے میں سے جو چند چیزیں بیان ہوں گی ان کا کچھ خلاصہ ہوگا۔ تو ابتدائے پارے میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، آپ انہیں قرآن پڑھ کر سناتے رہیں اور نماز قائم کرتے رہیں، اس لیے کہ نماز انسان کو برائی اور بے حیائی سے روکا کرتی ہے۔ اگر کسی کو نماز پر لگا دیا تب بھی آپ نے نہیں عن المنکر کر دیا، یعنی سب سے پہلی جو آیت ہے اس میں یہ فرمایا کہ نماز خود بھی پڑھیں، تلاوت کریں اور لوگوں کو نماز پر لگائیں، اس لیے کہ نماز بے حیائی اور برائیوں سے روکتی ہے۔ اس صورت میں جب کہ نماز کو نماز کے انداز میں پڑھا جائے، نماز کا حق ادا کیا جائے، نماز میں جب نماز کو نماز کے انداز میں پڑھا جائے گا تو یہ جو منافع ہیں انشاءاللہ وہ حاصل ہوں گے کہ یہ آدمی برائیوں سے رک جائے گا۔ لیکن جب تک یہ صورت پیدا نہ ہو تو نماز چھوڑی نہ جائے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی جب ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن گناہوں سے نہیں رک پاتے لہذا نماز پڑھنے کا فائدہ نہیں ہے، تو یہ شیطانی سوچ ہے۔ لہذا جیسی بھی ہو نماز پڑھنی ہے، آہستہ آہستہ انشاءاللہ نماز میں اثر پیدا ہو ہی جائے گا۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور اللہ کا ذکر یہ بڑی چیز ہے اور اللہ پاک خوب جانتے ہیں۔ اس کے بعد قرآن کریم نے بتایا کہ اللہ والوں کہ دنیا والوں اللہ کے عذاب میں جلدی نہ کرو۔ مشرکین مکہ یا مخالفین ان کا یہ طرز رہا ہے کہ وہ نبی کو تنگ کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اگر تمہارا وعدہ سچا ہے تو اللہ کا عذاب کیوں نہیں آتا؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے دنیا والوں، اللہ کے عذاب کے لیے جلدی مت کرو۔ اللہ کا عذاب جب آ گیا تو پھر یاد رکھو خیر نہیں ہے، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ صفحہ ہستی سے تمہیں مٹا دیں گے اور سخت تمہیں سزا دیں گے۔ پھر اگلی آیات میں یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ، کہ اس آیت میں اللہ رب العزت ہجرت کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب کسی کو کسی جگہ رہنے میں اتنی تنگی پیش آ جائے کہ وہ دین پر عمل نہ کر سکے، جیسا کہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کو مکہ مکرمہ میں
پریشانی ہونے لگی تھی، دین پر عمل نہیں ہو پا رہا تھا، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ پھر ایسی صورت میں وہاں سے ہجرت کر جاؤ، وہاں سے نکل جاؤ، اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے۔ یہ سوچ کر مت رک رہو کہ اگر ہم یہاں سے چلے گئے تو کھائیں گے کہاں سے، پئیں گے کہاں سے، ہماری معاشی ہمیں تنگی ہو جائے گی، یا یہ کہ اگر ہم یہاں سے چلے گئے تو ہمارے رشتہ دار چھوٹ جائیں گے۔ تو اگلی آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک ہے اللہ کے لیے چھوڑنا، اللہ کے لیے چھوڑو گے تو اللہ کی مدد آئے گی، ورنہ موت آنے سے بھی تو ایک دوسرے سے چھوٹ جاؤ گے، موت آئے گی تب بھی تو ایک دوسرے سے چھوٹ جاؤ گے۔ باقی اللہ نے رزق کا وعدہ فرمایا ہے، تم کہیں بھی چلے جاؤ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو تمہارا رزق مقدر کیا ہے وہ تمہیں ضرور ملے گا، اس سے مت ڈرو۔ اسی قسم کی یہ چند چیزیں ان آیات میں اور اس رکوع میں بیان فرمائی ہیں۔ سورت کے آخر میں فرماتے ہیں اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا، کیا یہ لوگ نہیں دیکھ رہے کہ ہم نے حرم محترم کو امن والا بنا دیا ہے اور حرم کے علاقے میں کوئی حملہ نہیں کر سکتا۔ یہ ظالم پھر بھی یہاں پر اس طرح کی نافرمانیاں کرتے ہیں جبکہ یہ تو بڑی امن والی جگہ ہے، تو یہ اس طرح سے کیوں کر رہے ہیں؟ ومن اظلم من افترى علی اللہ کذبا، کہ اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹے الزام باندھے اور اللہ کے نبی کو نعوذ باللہ جھوٹی باتیں کہے۔ تو فرمایا کہ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، یہ یاد رکھیں۔ اور آخر آیت میں فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں ہمت کرتا ہے، محنت کرتا ہے، لنہدینہم سبلنا، ہم لازمی اس کے لیے راستے بنا دیتے ہیں۔ یعنی یہ ممکن نہیں کہ کوئی اللہ کی راہ میں محنت کرے اور اللہ اس کی محنت کو ضائع فرما دے، یہ ممکن نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور اس کو عطا فرماتے ہیں، اور یہ تو اللہ کا قانون ہے کہ دنیا کے اندر بھی اگر کوئی نعوذ باللہ اللہ نہ کرے اگر کوئی برائیوں میں محنت کرتا ہے تو دنیا کے اعتبار سے اللہ اس کو چھوٹ دیتے ہیں اور اس کی محنتوں کے حساب سے اس کو بہت کچھ دے دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا قانون ہے۔ تو پھر فرمایا جب وہ دین کے اعتبار سے محنت کرے گا تو یہ ممکن نہیں ہے کہ اس کو کچھ نہ ملے، اللہ پاک اس کے لیے راستے کھول دیں گے۔ اس کے بعد سورہ روم شروع ہوتی ہے۔ سورہ روم کے شان نزول میں علماء نے لکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو سلطنتیں بڑی تھیں، ایک ایران کی سلطنت اور ایک روم کی سلطنت۔ ایرانی جو تھے یہ مجوسی تھے، آتش پرست تھے، مشرک تھے، آتش پرست تھے، آگ کی پوجا کرتے تھے۔ رومی جو تھے وہ اہل کتاب تھے، یعنی عیسائی تھے یا یہودی تھے۔ تو چونکہ مسلمان اہل کتاب یعنی مسلمان قرآن کریم والے تھے، کتاب والے تھے، تو ان کی قربت اہل کتاب سے تھی، اور مشرکین مکہ ان کی قربت ایران سے تھی، مجوسیوں سے تھی۔ اس وقت کے زمانے میں وہ سارے بت پرست، آگ پرست تھے، مشرک تھے۔ ان دونوں کی آپس میں لڑائی رہتی تھی، یعنی ایران کی اور روم کی۔ جب ایران جیتتا تھا تو مشرکین مکہ بغلے بجاتے، خوش ہوتے کہ بھئی دیکھو ہم غالب آ رہے ہیں، جیسے وہ غالب آ گئے ایسے ہم بھی تمہارے اوپر غالب آ جائیں گے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم اور تمہارے ساتھی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، اور ان قریب ہم تم پر غالب آئیں گے۔ جب اہل کتاب غالب آتے یعنی روم غالب آتے تو یعنی مسلمان وہ خوشی مناتے کہ بھئی اہل کتاب غالب آ رہے ہیں۔ ایک موقع کے اوپر جو مجوسی تھے ایرانی، یہ روم والوں پہ غالب آ گئے، کافی انہوں نے جو ہے مار دھاڑ کی، فساد پھیلایا۔ تو مشرکین مکہ نے اس کی خوشیاں منائیں اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے فخر کا اظہار کیا کہ دیکھو ان قریب ہم تم پر بھی غالب آئیں گے، وہاں تو ہم غالب آ گئے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے قسم کھا کر فرمایا
کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم غالب آؤ، بلکہ بہت جلد روم غالب آ جائے گا تمہارے اوپر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات ایسی پسند آئی کہ اللہ نے قرآن کریم بنا کے نازل فرما دیا کہ الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض، کہ اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ ان قریب ایسا ہوگا کہ روم جو ہے وہ غالب آئے گا اور یہ مشرکین جو ایرانی مجوسی ہیں یہ شکست کھا جائیں گے۔ فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد۔ بس یہ اللہ نے قرآن کریم نازل کر دیا اور ایسا ہی ہوا کہ 6-7 سال کے اندر الحمدللہ اس وقت کے حساب سے روم غالب آ گیا اور ان مجوسیوں کو شکست ہوئی۔ تو اللہ رب العزت نے یہ اپنا انعام ذکر فرمایا کہ دیکھو ہم نے روم کو غالب کر دیا، چونکہ تم اہل کتاب کو اپنے قریب سمجھتے ہو، لہٰذا ہم نے یہ تمہارے لیے انعام دیا ہے کہ تمہارے دل ٹھنڈے ہو جائیں ایمان والوں اور تم مطمئن ہو جاؤ، اور جس چیز سے مشرکین مکہ تمہیں چڑھا رہے تھے اور تمہیں طعنہ دے رہے تھے وہ چیز ہم نے ختم کر دی۔ پھر اس سورت کے شروع کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی کچھ نشانیاں بیان فرمائی ہیں۔ فرمایا اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ ثم الیہ ترجعون، کہ مخلوق کو پیدا کرنے والے بھی اللہ ہیں، پھر اس کے بعد دوبارہ نکالنے والے بھی اللہ ہیں، اور تم سب کو بھی اللہ ہی کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ یعنی یہ تنبیہ ہے کہ اے ایمان والو تم بھی اور مشرکین کو بھی، کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہیں دوبارہ بھی ہم ہی اٹھائیں گے، پھر ہمارے پاس ہی تمہیں آنا ہے، پھر تم اللہ کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت قائم ہو جائے گی تو مجرم پریشان ہوں گے، مبہوت ہوں گے، اور ان کی ایسی حالت ہوگی کہ جن کو یہ شریک بنا رہے تھے یہ ان کے کام نہیں آ سکیں گے۔ جتنے یہ معبود باطلہ جن کو یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا خدا، یہ خدا، یہ خدا، نعوذ باللہ، ان میں سے کوئی بھی ان کے کام نہیں آئے گا۔ پھر اللہ رب العزت نے اگلی آیات میں اس انداز میں فرمایا کہ دیکھو فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون، کہ اللہ کی بڑائی اور اللہ ہی کی تسبیح ہے جو جب تم صبح شام کرتے ہو اسی کے لیے تعریف ہے۔ وہ کون ہے؟ یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ویحیی الارض بعد موتها، کہ وہ ذات ہے جو زندہ سے مردے کو نکالتی ہے، مردے سے زندہ کو نکالتی ہے، مرغے سے انڈا نکلتا ہے، انڈے سے پھر مرغی نکلتی ہے۔ اب انڈا ایک بے جان سا ہے لیکن اللہ پھر اس سے جو ہے وہ زندہ کو نکال رہا ہے۔ تو اللہ کی تو وہ ذات ہے فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون، کہ یہ ساری چیزیں، یہ سب آیات ہیں، یہ ساری نشانیاں ہیں، تم پھر بھی اللہ کو نہیں مانتے ہو۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ تقریباً اپنی 5 نشانیاں بیان فرماتے ہیں کہ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ، اللہ اکبر، فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ، کہ اس کی قدرت کی ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر تم دیکھتے ہی دیکھتے انسان بن کر زمین پر پھیلے ہوئے ہو۔ یعنی اللہ نے تمہیں ایک کیچڑ سے پیدا کر کے اور تمہیں پھیلا دیا۔ دوسری فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اس کی ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تم ہی میں سے بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان کے پاس جا کر سکون حاصل کرو، اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت کے جذبات رکھ دیے۔ کہ اللہ نے یہ بھی ایک نشانی فرمائی کہ اللہ وہ ہے جس نے یہ کام کیا کہ تمہارے سکون کے لیے تمہیں بیویاں عطا فرمائی۔ آگے فرماتے ہیں تیسری نشانی کیا ہے؟ وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، کہ اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ آسمان اور زمین کی پیدائش اور تمہاری زبانوں اور تمہارے رنگوں کی پیدائش ہے، کہ تمہیں کتنی زبانوں کے اندر پیدا کیا، کتنی تمہارے اندر رنگوں کے اندر تمہیں، کسی کو کالا، کسی کو گورا، کسی کو گندمی، کسی کو کیسا، کسی کو کیسا۔ اور پھر زبانیں دیکھو ذرا، دنیا کے اندر جاؤ، دنیا میں دیکھو کہ کتنی زبانیں اللہ نے پیدا فرمائی ہیں۔ ایک علاقے کی زبان وہ دوسرے سے جدا ہے،
یہ بھی تو اللہ کی نشانی ہے، ان میں غور کیوں نہیں کرتے؟ ان فی ذلک لآیات للعالمین۔ پھر فرمایا ومن آیاتہ منامکم باللیل والنہار، اور اس کی نشانیوں کا ایک حصہ تمہارا رات اور دن کے وقت سونا اور اللہ کا فضل تلاش کرنا ہے۔ ومن آیاتہ منامکم باللیل، کہ اللہ نے رات بنائی جس میں تم آرام کرتے ہو، والنہاری وابتغاؤکم من فضل، اور دن بنایا جس کے اندر تم روزگار تلاش کرتے ہو، تم ذریعہ معاش تلاش کرتے ہو، دنیا کے اندر جا کر تم اپنی روزی تلاش کرتے ہو۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، تو اس کے بعد بھی تم ان چیزوں کو جو کیوں نہیں سنتے ہو؟ ان لوگوں کے لیے بڑی نشانی ہے جو بات سنتے ہیں۔ ومن آیاتہ، اور ایک نشانی کیا فرمائی؟ یریکم البرق خوفا وطمعا وینزل من السماء ماء فیحیی بہ الارض بعد موتها۔ فرمایا ایک نشانی وہ ہے کہ تمہیں بجلی کی چمک دکھائی دیتی ہے جس سے تم خوف بھی کھاتے ہو اور امید بھی رکھتے ہو۔ یعنی جب آسمان پر بادل چمکتے ہیں، بجلی چمکتی ہے، تو تمہیں یہ اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ تم سمجھتے ہو کہ بارش ہونے والی ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی خوف ہوتا ہے کہ کہیں بجلی نہ گر جائے، بارش نہ ہو اور بجلی گر جائے، اس سے بھی تمہیں خوف ہوتا ہے۔ اور پھر فرمایا جب اس آسمان سے پانی برستا ہے جس کے ذریعے وہ اللہ زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد زندہ کرتا ہے، زمین سے کھیتیاں نکلتی ہیں، سرسبز باغات نکلتے ہیں، اس سے پھل نکلتے ہیں۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، کہ اس میں بڑی نشانیاں ہیں جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ پھر فرمایا ومن آیاتہ ان تقوم السماء والارض بامری، اور اس کی ایک نشانی یہ ہے کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہے، کہ بغیر ستون کے آسمان قائم ہے۔ تم اس کو نہیں دیکھ رہے کہ اس رب کی ذات کو دیکھو کہ وہ رب کیسا ہے۔ ثم اذا دعاکم دعوۃ من الارض، پھر جب وہ ایک پکار دے کر تمہیں زمین سے بلائے گا تو تم فوراً نکل پڑو گے۔ یعنی اس زمین میں جب تم دفن ہو جاؤ گے، پھر جب اللہ کی طرف سے پکار ہوگی تو سارے کے سارے اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے، اللہ کے پاس چلے جائیں گے۔ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمان اور زمین جو بھی ہیں سب اسی کی ملکیت ہے، سب اسی کے حکم کے تابع ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہ اپنی 5-6 نشانیاں بیان فرمائیں۔ پھر اگلی آیات میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر، کہ یہ جو زمین میں جتنا بھی سمندر میں یہ جتنے گناہ ہو رہے، یہ جتنے فساد ہو رہے ہیں نا، بما کسبت ایدی الناس، یہ سب تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے ہو رہے ہیں، یہ سب تمہارے گناہوں کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ اگر تم صحیح ہو جاؤ تو ہر چیز صحیح ہو جائے گی۔ یہ تمہارے اعمال کی وجہ سے فیصلے آ رہے ہیں، یہ جتنے عذابات آ رہے ہیں، جتنے فسادات ہو رہے ہیں، جتنی پریشانی آ رہی ہیں، فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ ایک واقعہ موسیٰ علیہ السلام کا ایک روایت میں ایک واقعہ آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا کہ بارشیں نہیں ہو رہی تھیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نکلے کہ چلو دعا کریں، نکل کر نماز استسقاء جس کو کہا جاتا ہے۔ جب آپ نکلے تو آپ نے دیکھا کہ راستے میں ایک چیونٹی اپنے دونوں آگے کے پاؤں اٹھا کر اللہ سے دعا کر رہی ہے کہ یا اللہ، تو نے انسانوں کے گناہوں کی سزا تو ہمیں کیوں دے رہا ہے؟ انسانوں کے گناہوں کی سزا ہمیں کیوں دے رہا ہے یا اللہ؟ تو ہم پر تو بارش برسا، ان کے گناہوں کی وجہ سے بارشیں بند ہو گئیں اور ہم مشکل اور پریشانی میں آ گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب اس کی بات سنی تو اپنے لوگوں سے کہا کہ چلو، اللہ نے ایک چونٹی کی دعا کو قبول کر لی اور بارش ہونے والی ہے۔ تو میرے دوستو، مقصود یہ ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے، آج تو ہم یہ کہتے ہیں پتنی ہمیں کس گناہ کی سزا مل رہی ہے، عام طور پر کہتے ہیں جی پتنی کس گناہ کی سزا ہے۔ ارے اللہ کے بندو، یہ دیکھو کہ ہمارے اعمال ہیں ہی کیا، لمحے لمحے تو ہمارے اندر گناہ ہے، لمحے لمحے اللہ کی نافرمانی ہے، لمحے لمحے ہم اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال کر رہے ہیں، پھر کہتے ہیں نامعلوم کس گناہ کی سزا ہے۔ تو بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو کچھ ہے یہ تمہارے اپنے گناہوں کی وجہ سے ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر اس میں
دوسری اگلی آیات میں فرمایا فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلُ کہ دین قیم کے لیے اپنے چہرے کو قائم کر لو. مطلب یہ ہے کہ دین اسلام کے لیے، قرآن کریم کے لیے، اللہ کے احکام کے لیے مضبوطی کے ساتھ جم جاؤ اور اس پر عمل درآمد کرو. اللہ قبل اس کے کہ وہ دن جس دن قیامت کی علامات آ جائیں گی اس سے پہلے اپنے اعمال درست کر لو. یہاں پر یہ خاص نصیحت ہے کہ اپنے اعمال درست کر لو اس سے پہلے کہ اللہ کی طرف سے پکڑ آ جائے. اس کے بعد ہے سورہ لقمان. سورہ لقمان میں چونکہ اس میں حضرت لقمان علیہ السلام کا ذکر ہے اس لیے اس کا نام سورہ لقمان رکھا ہے. شروع میں اس کے اندر اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی حقانیت کو بیان فرمایا ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو لہو و لعاب کو خریدتے ہیں یعنی مول لیتے ہیں. اس کے بارے میں لکھا ہے کہ جس طرح قرآن کریم کی تلاوت صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کرتے تھے، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کرتے تھے اور اس کو سن کر لوگوں کے دل موم ہو جاتے تھے. تو ایک بدبخت یہودی تھا، اس نے کہا کہ تم لوگ محمد کی باتیں نعوذ باللہ کہ ان کی باتیں سن کر متاثر ہوتے ہو، میں تمہارے لیے ایسی خوبصورت آوازوں کا انتظام کرتا ہوں کہ جو تم سنو گے تو تم مدہوش ہو جاؤ گے. مقصد تم اس سے مزے لیا کرو، قرآن کو سن کر کیا کرنا ہے. اور اس ظالم نے بدبخت نے جو ہے کچھ گانے والی عورتیں لے کر آیا کرائے پر اور ان سے گانے جو ہے وہ سنواتا تھا لوگوں کو تاکہ لوگ قرآن کی طرف توجہ نہ کریں، اس طرف آ جائیں. تو اللہ رب العزت نے اس کی مذمت بیان فرمائی اور اس کے لیے دردناک عذاب کی جو ہے وہ خبر دی کہ اس آدمی کو اور ان لوگوں کو دردناک عذاب ہوگا جو قرآن کے مقابلے کے اندر اس طریقے سے کرتے ہیں. اور فرمایا وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّىٰ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا اور جب ان کو قرآن پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو اکڑ کر منہ دوسری طرف پھیر کر نکل جاتے تھے، یعنی وہ پیٹ پھیر کر نکل جاتے ہیں جیسے انہوں نے سنا ہی نہیں ہے. معلوم ہوتا ہے کہ ان کے کانوں میں ڈانٹ لگے ہوئے ہیں، بس ان لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو. فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ کہ ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو. آخر میں فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اور جو نیک اعمال کرنے والے ہیں ان کے لیے جنت کی خوشخبری سنا دو. پھر اس کے بعد دوسرا رکوع ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ. حضرت لقمان علیہ السلام کے بارے میں بعض علماء نے فرمایا کہ یہ اللہ کے ولی تھے اور بعض نے کہا نبی تھے، لیکن قرآن کریم نے اس کی وضاحت نہیں کی ہے کہ یہ نبی تھے یا ولی تھے. لیکن بہرحال اللہ کی برگزیدہ ہستی تھے بہت اور اللہ نے ان کو حکمت عطا فرمائی تھی. تو یہ اپنے بیٹے کو کچھ نصیحتیں فرماتے ہیں کہ اللہ لا تشرک باللہ کہ ایک سب سے پہلی نصیحت یہ فرمائی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. دوسری نصیحت یہ فرمائی کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا کہ والدین خاص طور سے والدہ وہ تجھے اتنے عرصے پیٹ میں رکھتی ہے، پھر 2 سال تک تجھے دودھ پلاتی ہے، اس کی جو قربانی ہے وہ بے حد سے زیادہ ہے. لہذا دیکھ کبھی بھی والدہ کی نافرمانی نہ کرنا. اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں انشکر لی، اے انسان یہ سب کچھ اس لیے کیا کہ تو اللہ کا شکر ادا کرنے والا بن جائے کہ ہم نے تجھے یہ نعمت عطا فرمائی. اس کے بعد فرمایا یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل. ہاں اس سے پہلے فرمایا وان جاہداک علی ان تشرک باللہ شیئا کہ اے میرے بیٹے اگر تیرے والدین تجھے شرک پر آمادہ کریں، یعنی اگر تیرے والدین یہ کوشش کریں کہ تو اللہ کی نافرمانی کر تو یاد رکھ اس سلسلے میں تجھے ان کی نہیں ماننی. لیکن وصاحبہما فی الدنیا معروفا، لیکن ان کے ساتھ اچھا سلوک رکھنا ہے. میرے محترم ذرا غور کریں اس بات پر. فرمایا کہ اگر تیرے والدین مشرک ہیں اور وہ تجھے شرک کی دعوت دیتے ہیں تو ان کی بات نہیں ماننی، یا وہ تجھے اللہ کی نافرمانی کرنے کا کہتے ہیں تو بات نہیں ماننی.
لیکن اس کے باوجود ان کے ساتھ بدتمیزی کرنا یا ان کو جھڑکنا یا ان کو مارنا یا ان کی گستاخی کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اس کے باوجود وصاحبہما فی الدنیا معروفا، دنیا کے اندر ان کے ساتھ اچھے انداز میں پیش آؤ، کہ ان کے ساتھ ایسا انداز اختیار مت کرنا جس سے ان کو تکلیف ہو۔ ہاں دعوت وہ ضرور دینی ہے لیکن احسن طریقے سے دینی ہے، ان کی بات شرک والی بات نہیں ماننی، لیکن اس انداز میں ان کو سمجھانا ہے کہ جس میں ان کی گستاخی اور بے ادبی نہ ہو۔ تو جب مشرک والدین کا اللہ نے یہ درجہ رکھا ہے تو جو والدین ایمان والے ہیں اندازہ فرمائیں کہ ان کی اطاعت کرنا کتنا ضروری ہوگا، ان کو تکلیف پہنچانا کتنا نقصان کا باعث ہوگا، ان کے ساتھ بے ادبی کرنا اللہ کو کتنا ناراض کرنے والا عمل ہوگا۔ اس لیے میرے محترم اس کا بڑا خیال رکھنا چاہیے، اپنے والدین کی بہت قدر کریں۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد حضرت لقمان علیہ السلام فرماتے ہیں یا بنی انہا ان تکن مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ، کہ اے میرے بیٹے دیکھ تو اپنے اندر تکبر کو پیدا نہ کرنا، تکبر کو پیدا نہ کرنا، زمین پر اکڑ کر نہ چلنا، نہ تو زمین کا کچھ بگاڑ سکے گا بلکہ تو اپنا ہی کوئی نقصان کرے گا۔ لہذا نرم خوئی اور جس کو عاجزی کہا جاتا، عاجزی انکساری، یہ اللہ کو پسند ہے۔ یہ اکڑ کر چلنا، سینہ تان کر چلنا، اوے کر کے بات کرنا اور لوگوں کے سامنے یہ اظہار کرنا کہ میں کوئی بہت بڑی چیز ہوں، تم میرے سامنے کیا ہو، فرمایا میرے بیٹے اللہ کو یہ بہت ناپسند ہے۔ ایسے شخص کو اللہ رب العزت معاف نہیں فرماتے، اگر وہ توبہ نہیں کرے گا تو اللہ اس کو دردناک انجام تک پہنچائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ایسی سزا دیں گے کہ دنیا ہی کے اندر، اور تکبر کی ایک سزا دنیا ہی میں ملتی ہے کہ ایسے آدمی کو اللہ رب العزت رسوا فرماتے ہیں دنیا کے سامنے، مرنے سے پہلے اس کے اوپر یہ عذاب آتا ہے کہ اس کو رسوا کیا جاتا ہے۔ پھر اس سورت کے آخر میں اللہ رب العزت نے فرمایا ایک رکوع سے پہلے کہ میرے رب کے اتنے کلمات ہیں کہ اگر یہ سارے سمندر بلکہ اس سے بھی ڈبل لے آؤ، ان سب کو سیاہی بنا دیا جائے، اور جتنے درخت ہیں، جتنی لکڑی ہے، ان سب کو قلم بنا دیے جائیں اور اس کے ذریعے سے اللہ کی باتوں کو لکھا جائے، تو فرمایا یہ سب ختم ہو جائیں گے، اللہ کی باتیں ختم نہیں ہوں گی۔ اللہ کی شان، اللہ کی عظمت، اللہ کی جو ہے وہ اہمیت کو آپ بیان نہیں کر سکتے۔ میرے رب کی ایسی شان ہے کہ یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا لیکن رب کی شان کو آپ بیان نہیں کر پاؤ گے۔ میرا رب ایسی شان والا ہے۔ اور پھر اگلے آیت میں فرمایا کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی۔ اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے 5 چیزیں بیان فرمائی ہیں کہ فرمایا کہ یہ علم اللہ ہی کے پاس ہے۔ اللہ وہ کیا ہے؟ فرمایا اللہ ہی کے پاس اس کا علم ہے، اللہ کے سوا کسی کو اس کا علم نہیں۔ نمبر 1 بارش برسانے کا علم بھی اللہ ہی کے پاس ہے، وہی جانتا ہے کہ بارش کب ہوگی، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ بارش کب ہوگی۔ دوسری یہ کہ رحم، مادر رحم کے اندر جو بچہ ہے وہ کن خصوصیات کا، کن صفات کا حامل ہے، یہ رب جانتا ہے، کوئی نہیں جانتا۔ قیامت کب آئے گی یہ رب ہی جانتا ہے، کوئی اور نہیں جانتا۔ کل کیا ہونے والا ہے وہ انسان یہ نہیں بتا سکتا کہ کوئی یہ کہے کہ جی کل کیا ہونے والا ہے، یہ اللہ ہی جانتا ہے، کوئی انسان اس کی خبر نہیں دے سکتا۔ فرمایا یہ وہ علوم ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالی نے جن کو اپنے پاس رکھا ہے، ان اللہ عنده علم الساعہ، کہ اللہ ہی کے پاس یہ سارے علوم ہیں، اللہ ہی ان کے بارے میں جانتا ہے۔ انشاءاللہ جب اس کی تفصیل کبھی آئے گی تو پھر عرض کروں گا۔ یہاں تک سورہ لقمان کا اختتام ہوتا ہے، پھر سورہ سجدہ شروع ہوتے ہیں۔ سورہ سجدہ کے اندر بھی شروع ہی میں اللہ رب العزت نے کفار مکہ جو الزام لگاتے تھے ان کا رد کیا ہے کہ ام یقولون افترا بل هو الحق من ربک، کہ یہ جو بکواسات کرتے ہیں یہ اپنی طرف سے جو کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ
کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلام اپنے پاس سے لے کر آئے ہیں، فرمایا ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ تیرے رب کی طرف سے کلام ہے جو حق ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی اپنی قدرت کی نشانیاں بیان فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اللہ نے تمہارے کان بنائے، اللہ نے تمہاری آنکھیں بنائیں، اللہ نے تمہاری زبان، تمہارے دل بنائے۔ پھر بہت تھوڑے بندے ہیں جو شکر کرتے ہیں، اکثر ناشکرے ہی بندے ہیں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں۔ کچھ قیامت کی نشانیاں اس کے اندر ذکر کی ہیں، ملک الموت کے بارے میں کہ یہ ملک الموت جو آتے ہیں اللہ نے ان کے ذمے لگایا ہوا ہے کہ وہ وفات دیتے ہیں، اللہ اکبر۔ اور قیامت کی کچھ علامات ہیں۔ پھر اس کے بعد آخر میں فرمایا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ، کہ ان لوگوں سے روگردانی کر لیجئے، ان سے منہ موڑ لیجئے اور انتظار کیجئے، یہ لوگ بھی انتظار کریں گے، اللہ کا فیصلہ آ جائے گا۔ یعنی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے میرے نبی آپ پریشان نہ ہو، ان کو چھوڑ دیں، ان بدبختوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیں جب تک کہ اللہ کا فیصلہ نہ آ جائے۔ وہ فیصلہ کیا ہے؟ یا تو قیامت آ جائے گی یا ان پر اللہ کا عذاب آئے گا، ان پر پکڑ آ جائے گی۔ یہاں یہ سورہ سجدہ کا یہ خلاصہ تھا۔ آگے ہے سورہ احزاب۔ سورہ احزاب، اس کو سورہ احزاب جو ہے اس کے اندر غزوہ احزاب کا تذکرہ ہے، جس کو غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے۔ تھوڑا سا تذکرہ پہلے بھی ہمارا گزر چکا ہے اس غزوے کے بارے میں۔ اللہ رب العزت نے اس سورہ احزاب میں 3-4 چیزیں جو بہت زیادہ یعنی یہ سورت بہت اہم ہے اور بہت ساری چیزیں اس میں بیان ہیں، لیکن چونکہ وقت نہیں ہے ہمارے پاس خلاصہ عرض کرنا ہے، اس لیے بہت چند چیزیں جو خاص سمجھتا ہوں میں وہ عرض کر رہا ہوں۔ سب سے پہلی چیز تو فرمایا یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین، کہ اے نبی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا تقوی اپنے اندر پیدا کیجئے اور کافروں اور منافقوں کی اطاعت نہ کریں۔ اللہ خوب جاننے اور خوب حکمت والے ہیں۔ واتبع ما یوحی الیک من ربک، اور اتباع کیجئے اس کی جو تیرے رب کی طرف سے وحی کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی خوب خبر رکھنے والے ہیں جو تم عمل کرتے ہو۔ اصل میں اگلی جو آیت آ رہی ہے ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، کہ کسی انسان کے 2 دل نہیں ہو سکتے، کہ ایک دل سے وہ ایمان قبول کرے اور ایک دل سے شرک کرے۔ فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا، یا تو وہ دل کے اندر ایمان ہوگا یا شرک ہوگا۔ ایک آدمی مشرکین مکہ میں بڑا شاطر قسم کا تھا، حافظہ بڑا تیز تھا اس کا، تو وہ بہت ساری باتیں جب سنتا تھا تو ان کو یاد کر لیا کرتا تھا، اور کچھ مشرکین مکہ کے سامنے اپنے شعبدے بازیاں کرتا تھا، کچھ باتیں سناتا تھا ان کو عجیب عجیب۔ تو لوگوں نے جب اس سے کہا کہ تو یہ سب کیسے کر لیتا ہے تو اس نے کہا کہ میرے 2 دل ہیں، میرے پاس 2 دل ہیں جس سے میں یہ سارے کام کرتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے اس کی مذمت فرمائی اور فرمایا کہ ایسا نہیں ہے، کسی بھی انسان کے ہم نے 2 دل نہیں بنائے، دل ایک ہی ہے، بس اسی دل سے یا تو ایمان قبول کرو اور یا پھر جو ہے وہ مشرک ہوگا تو وہ شرک کرے گا۔ 2 دل والی کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ اس کے اندر ایک آتا ہے مسئلہ زہار۔ مسئلہ زہار اس کو کہتے ہیں، اس دور میں ایک بہت زیادہ غلط جو چیز رواج پا گئی تھی وہ یہ تھی کہ بعض لوگ اپنی بیوی کو یہ کہہ دیا کرتے تھے کہ تو میری ماں جیسی ہے، تو میری ماں جیسی ہے۔ اگر کسی نے اس انداز میں یہ کہا کہ تو میری ماں جیسی ہے، تیری پشت میری ماں کی پشت کی طرح ہے، اس کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ وہ بیوی کو چھوڑنا چاہتے تھے اور یہ کہہ کر اس کو چھوڑ دیا کرتے تھے کہ بالکل وہ حرام ہو گئی اس کے اوپر۔ کیا وہ کہتے تھے کہ بس اب یہ بیوی میری ہو نہیں سکتی، یعنی جس کو چھوڑنا ہوتا وہ اس انداز کا رخ اختیار کرتا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ اس طرح کہنے سے، یعنی اس کی تصحیح فرمائی کہ اس طرح کہنے سے مکمل حرام نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ اس طرح سے اس کو واقعہ پیش آ جائے اور وہ بعد میں 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، کفارہ دے دے، تو اس کے اوپر سے یہ چیز ختم ہو جائے گی۔
یہ اس کا انہوں نے قرآن کریم نے حل بتایا کہ یہ زیادتی مت کرو کہ اس طرح سے کہہ کر اپنی بیویوں کو چھوڑ دو، ایسا مت کرو، بلکہ اگر کوئی ایسا کر لیتا ہے جہالت کی وجہ سے، ناواقفی کی وجہ سے، یا کسی اپنے غصے کی وجہ سے، تو اس کا حل یہ ہے کہ کفارہ ادا کر دیں، تو اس کے بعد وہ بیوی اس کے لیے حلال ہو جائے گی۔ ایک تو اس کی یہ تصحیح فرمائی۔ باقی اس مسئلے کی چونکہ تفصیلات ہیں وہ مسائل کے اندر ہیں۔ دوسرا مسئلہ اس کے اندر، تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں متبنہ یعنی کسی کو منہ بولا بیٹا بنانا، جب کسی کو منہ بولا بیٹا بناتے تھے اب اس کو سگے بیٹی کی طرح سمجھتے تھے۔ سگے بیٹے کے سمجھنے کا مطلب کیا کہ وراثت میں بھی اس کا حق ہے، ساتھ میں اپنے نام سے اس کو مخاطب کرتے تھے، یعنی اس کے اندر اپنی ولدیت رکھتے تھے جبکہ وہ بیٹا کسی اور کا ہوتا تھا۔ اسی طرح اپنی یعنی بیٹی سے اس کا نکاح کرنا حرام سمجھتے تھے کہ بھئی یہ تو ہم نے بیٹا بنایا ہوا ہے، اس کو اپنی بیٹی یہ بہن کیسے دے دیں، یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے اس جاہلانہ رسم کو ختم فرمایا اور قرآن کریم میں یہ نازل فرمایا کہ متبنہ یعنی منہ بولا بیٹا یہ تمہارے سگے بیٹوں کی طرح نہیں ہو سکتا۔ ایک تو صاف یہ بتا دیا۔ دوسری بات یہ بتائی کہ اگر تم کسی کو متبنہ اپنا بیٹا بناتے ہو تو ولدیت اس کی وہی رہے گی جو اس کی اصل ولدیت ہے۔ تم اپنی ولدیت کے ساتھ اس کو نہیں لکھ سکتے، چاہے بیٹی ہو یا بیٹا ہو، اس کو اپنی ولدیت کے ساتھ مت لکھو، یہ حرام ہے تمہارے لیے۔ یہ چاہے جتنا بھی تم اس کو اپنا بنا لو، لیکن اس کی جب نام آئے گا تو اس کا اپنے باپ کا ہی نام لکھا جائے گا۔ ایک یہ اصلاح فرمائی۔ تیسری یہ فرمائی کہ یہ بیٹا تمہارے سگے بیٹی کی طرح نہیں ہو سکتا، لہٰذا اگر اس کی شادی ہو گئی اور اس نے کسی عورت کو چھوڑ دیا تو تم اس سے نکاح کر سکتے ہو۔ اور اللہ رب العزت نے یہی معاملہ اللہ اپنے نبی سے کروایا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا متبنہ بنایا تھا، اور ان کی شادی اپنی پھوپھی ذات سے جو زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ غالباً ان کا نام آتا ہے، ان سے ان کی شادی کروائی تھی۔ لیکن ان دونوں میں بات نہیں بن سکی، ایک دوسرے کے مزاج کے کچھ خلاف معاملہ رہا، اور حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ اس کوشش میں رہے کہ میں ان کو فارغ کر دوں یعنی طلاق دے دوں۔ پھر اللہ کا حکم آ گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ زینب بنت جحش سے ان کے طلاق دینے کے بعد آپ ان سے شادی نکاح کریں۔ اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ظاہری بات ہے ایک بہت بڑا معاملہ تھا کہ خود آپ نے شادی کروائی زید بن حارثہ سے، آپ کی پھوپھی ذات تھی، اب ان کی طلاق کے بعد اپنے نکاح میں لینا یہ ایک بڑا معاملہ تھا، لیکن چونکہ اللہ کا حکم تھا، اللہ رب العزت یہ ظاہر فرمانا چاہتے تھے کہ بھئی یہ سگے بیٹی کی طرح نہیں ہو سکتا، اس رسم کو توڑنا مقصود تھا، لہٰذا اللہ کے حکم سے پھر آپ نے ان سے نکاح فرمایا اور وہ آپ کے نکاح میں آ گئیں اور ہماری ماں بن گئیں۔ تو یہ رسومات کا خاتمہ ہوا جو اس صورت میں ذکر ہے۔ چوتھی چیز اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے امہات المؤمنین کو، یعنی اللہ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہ تھی ان سب کے بارے میں فرمایا کہ یہ امت کی مائیں ہیں، یہ امت کی مائیں ہیں، یہ تمام امت کی مائیں ہیں، اور ان سے یعنی ان کا نبی کے بعد بھی ان کا کسی سے نکاح نہیں ہو سکتا، اور یہ امت کی ماں ہیں، اس چیز کو اس کے اندر بیان فرمایا گیا ہے۔ ساتھ ہی ایک موقع پر یہ ہوا کہ امہات المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہن نے جب یہ دیکھا کہ غزوہ خندق وغیرہ اور یہ جو غزوات ہوئے اس میں مال غنیمت آیا اور کچھ وسعت پیدا ہوئی، تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے خرچے میں کچھ کشادگی کا اظہار کیا کہ اے اللہ کے نبی اب کچھ کشادگی آ گئی ہے تو ہم پر بھی ہمارا خرچہ بھی کچھ بڑھایا جائے۔ اگرچہ ان کا یہ مطالبہ یا ان کی یہ خواہش ظاہر کرنا کوئی غلط بات نہیں تھی،
لیکن چونکہ نبی کے نکاح میں وہ تھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی، اور اللہ کے نبی کو بھی کچھ اس بات سے جو ہے وہ تکلیف پہنچی کہ یہ میرے ساتھ رہتے ہوئے اور خرچے کا جو ہے وہ خرچہ بڑھانے کا ان کا مطالبہ ہو رہا ہے۔ تو جب یہ بات پسند نہیں آئی تو اللہ رب العزت نے اس کو قرآن کریم میں بیان فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے پوچھ لیں، اگر یہ دنیا اور دنیا کی عیش و عشرت چاہتی ہیں تو پھر آپ ان کو دنیا دے کر، یعنی تحائف، تحفے تحائف دے کر آپ ان کو فارغ کر دیں سب کو، اور اگر یہ آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہیں تو پھر تنگی اور تنگ دستی اس کو قبول کریں، اور اس سے بہتر آخرت ہے کہ یہ اس کو ترجیح دیں اور اس چیز کا مطالبہ چھوڑ دیں۔ اسی طریقے سے پھر اللہ کے نبی نے جب ان سے بیان فرمایا تو تمام ہماری ماؤں نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ، ہم تو آپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے بھلا؟ یہ تو ایک بات تھی کہ ہم نے کچھ دیکھا کہ چلو کچھ وسعت آ رہی ہے، باقی جیسا آپ چاہیں، جس طرح آپ رہیں گے ہم ویسے ہی رہنا چاہتے ہیں، ہم اس کے اندر بالکل کوئی الگ نہیں رہنا چاہتے۔ یہ چند اہم مسائل اس میں۔ اسی طرح پردے کے مسائل کچھ آتے ہیں جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہماری ماؤں کو کہ جب تم کسی سے بات کرو تو پردے کے پیچھے سے بات کرو اور نرم لہجے میں بات نہ کرو۔ نرم یعنی عورت کا جو ایک فطری لہجہ ہے نا، جو نرمی کے اندر نرم ہوتا ہے، لچکدار ہوتا ہے، اس انداز میں بات نہ کرو، بلکہ سخت لہجے میں بات کرو تاکہ کسی کے دل کے اندر جس کے دل میں مرض ہے وہ مریض جو ہے وہ اپنے دل کے اندر کوئی غلط تصور نہ کرے۔ تو یہ حکم، اب ظاہری بات ہے جب ہماری ماؤں کو یہ حکم ہے تو کیا ہماری عورتوں کو یہ حکم نہیں ہوگا؟ آج لوگ یہ کہتے ہیں نعوذ باللہ کہ جی ایک بڑا مشہور جملہ ہے کہ ہمارا تو دل بڑا صاف ہے، ہماری تو نظریں بڑی صاف ہیں، یہ تو لوگ جو ہے نا وہ باتیں کرتے ہیں۔ نعوذ باللہ، کیا تمہارے دل امہات المومنین سے زیادہ صاف ہیں؟ کیا تمہاری نظریں ان سے زیادہ صاف ہیں؟ لیکن یہ قرآن کا حکم ہے جو میرے رب نے نازل کیا ہے، چاہے تمہارا جتنا بھی دل صاف ہو، لیکن بات ہے اللہ کے حکم کی اور قرآن کریم کے حکم کی، اس پر عمل کرنا فرض ہے۔ پھر آخر میں غزوہ احزاب، اس کا خلاصہ عرض کر دیتا ہوں جو اس کے اندر پورا بیان ہوا ہے اس صورت میں۔ غزوہ احزاب جو ہے یہ غزوہ بدر کے اندر آپ کو پتہ ہے مسلمانوں کو فتح ہوئی، غزوہ احد کے اندر ابتدائی طور پہ مسلمانوں کو شکست ہوئی، پھر مشرکین مکہ نے ایک بڑا لشکر تیار کر کے حملہ کیا، مدینہ کا گھیراؤ کیا۔ اس وقت آپ نے پوچھا صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم سے کہ اس کا دفاع کیسے کریں، اس لیے کہ بہت بڑی تعداد ان کی آ رہی ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ جو فارس کے تھے، انہوں نے رائے دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مدینے کے 3 اطراف تو محفوظ ہیں، یہ ایک طرف ایسا ہے جہاں سے دشمن کے آنے کا خطرہ ہے، ہم یہاں پر خندق کھود لیتے ہیں جس خندق کی وجہ سے دشمن نہیں آ پائے گا۔ لکھا ہے تقریباً 3.5 کلومیٹر خندق کھودی گئی اور 15 گز گہرائی میں اور چوڑائی میں بھی کافی چوڑائی تھی کہ جس کے اتنی چوڑائی تھی کہ کوئی گھوڑے کے ذریعے سے بھی چھلانگ لگا کے اس کو پار نہیں کر سکتا تھا۔ یہ خندق کھودی گئی اور پھر مشرکین مکہ خندق کے اس طرف تھے، مدینے کے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم یہ اس طرف تھے۔ 1 مہینے ان لوگوں نے محاصرہ کیے رکھا۔ یہ اس وقت بڑا سخت وقت گزرا مسلمانوں کے اوپر اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ اسی دوران خندق کھودنے کے دوران میں یہ واقعہ بھی پیش آیا کہ ایک جگہ ایک ایسی چٹان آ گئی کہ جو چٹان کسی سے بھی ٹوٹ نہیں رہی تھی، جا کے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا کہ یا رسول اللہ وہ چٹان نہیں ٹوٹ رہی، آپ تشریف لائیں۔ اور آپ نے آ کر جب اس پر گدال ماری تو وہ گدال چنگاریاں نکلیں، آدھی چٹان ٹوٹ گئی اور آپ نے فرمایا کہ مجھے روم اور فارس کے محلات دکھائے گئے ہیں۔ اس کے بعد دوسری چوٹ ماری تو فرمایا مجھے یمن وغیرہ کے محلات دکھائے گئے۔ اس طرح آپ نے اس کے اندر کچھ پیشن گوئیاں فرمائیں اور آخر وہ چٹان ٹوٹ گئی تو اس پر مشرکین نے بڑا مذاق اڑایا، منافقین نے، کہ ایک اپنے آپ کو تو یہ سنبھال نہیں پا رہا ہے اور بات کرتے ہیں یہ روم اور فارس کی، لیکن اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت کے ہاتھوں اللہ رب العزت
روم اور فارس کو فتح فرمائیں گے، اور آپ دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اللہ نے فتح فرمایا، مسلمانوں کی حکومت آدھی دنیا کے اوپر قائم رہی۔ تو بہرحال یہ غزوہ احزاب کے موقع پر، غزوہ خندق کے موقع پر یہ واقعات پیش آئے۔ تقریباً 1 مہینے کے بعد 2 چیزیں ہوئیں۔ پہلی چیز تو یہ ہوئی کہ ایک صحابی تھے نو مسلم نعیم جن کا نام آتا ہے غالباً روایات میں نعیم بن مسعود، انہوں نے ایک چال چلی۔ کہتے ہیں نا جنگ جو ہے الحرب خدع، یہ جنگ ایک چال ہے، جنگ ایک دھوکہ ہے۔ یہ حدیث ہے چھوٹی سی کہ الحرب خدع، کہ یہ دھوکہ اور ایک چال ہے، یعنی جنگ کے اندر آپ دشمن کو زیر کرنے کے لیے کسی بھی انداز میں کوئی چال چل سکتے ہیں۔ آپ نے یہ چال چلی کہ ادھر جو یہودی مدینے والے تھے، مدینے کے جو یہودی منافق تھے، اور جو اس تیاری میں تھے کہ مشرکین مکہ باہر سے حملہ کریں گے، ہم اندر سے حملہ کریں گے، لیکن اس انتظار میں تھے کہ پہلے مشرکین حملہ کریں تاکہ مسلمان اس طرف مصروف ہوں گے تو ہم پیچھے سے ان پر حملہ کر دیں گے۔ انہوں نے ان کو ورغلایا مشرکین کے خلاف اور کچھ باتیں ان سے کی، اس کے بعد وہ چلے گئے مشرکین میں۔ اچھا، مشرکین مکہ جو ہے وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ مسلمان ہو چکے ہیں، وہاں جا کر کچھ ایسی باتیں کی کہ ان کو بزدل کیا یہودیوں سے مدینے کے۔ اس طرح یہ یعنی وہ کہتے ہیں نا جو آج کے زمانے میں پروپیگنڈا، منفی پروپیگنڈا، وہ ایسا پروپیگنڈا پھیلایا کہ جس سے یہودی مشرکین مکہ کے خلاف ہو گئے، مشرکین مکہ یہودیوں کے خلاف ہو گئے۔ ایک تو یہ ہوا۔ دوسرا یہ ہوا کہ اس رات کو اللہ سبحانہ و تعالی نے تیز قسم کی ہوائیں، برفانی ہوائیں چلا دی، اور ایسی تیز ہوائیں کہ مشرکین مکہ کے خیمے اڑ گئے، جانور ان کے اڑ گئے، ایک دوسرے کو وہ جو ہے نا پکڑ پکڑ کے بچتے تھے، لیکن انسان ادھر سے ادھر مارتے تھے، برتن ان کے ختم ہو گئے۔ جب یہ طوفان آیا ادھر سے چونکہ آپس میں چپکلش ہو گئی تھی کہ یہودیوں ان کے خلاف ہو گئے تھے، یہ یہودیوں کے خلاف ہو گئے، آخر اس طریقے سے یہ وہاں سے ان کو نکلنا پڑا اور یہ محاصرہ چھوڑ کر واپس چلے گئے۔ اسی طرح بے نیل و نرام، اور اللہ رب العزت نے بغیر لڑے یہ فتح جو ہے مسلمانوں کو عطا فرمائی۔ یہ تھا غزوہ خندق کا واقعہ۔ پھر جب غزوہ خندق سے فارغ ہوئے تو اللہ کی طرف سے حکم آ گیا کہ اے میرے محمد نبی، یہ جو بنو قریظہ والے یہودی ہیں جنہوں نے منافقت دکھائی اور جو آپ کے پیٹھ پیچھے چھرا گھونپنا چاہتے تھے، اب ان کو آپ نہ چھوڑیں۔ پھر آپ نے بنو قریظہ کا علاج کیا کہ بنو قریظہ مدینے کے اطراف کے اندر قبیلہ تھا، یہ قبیلہ کا نام ہے، تو پھر آپ نے ان کے اوپر جو ہے وہ فوج کشی کی، اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً نام آتا ہے کہ ان کے فیصلے کے مطابق ان کے جوانوں کو قتل کیا گیا اور ان کی عورتوں اور بچوں کو غلام بنایا گیا۔ اس طریقے سے بنو قریظہ کی طاقت کو ختم کیا گیا تاکہ وہ آئندہ سے مدینے کے لیے خطرے کا باعث نہ بنے۔ یہ اس پوری صورت کا خلاصہ تھا سورہ روم کا، جس کے اندر بہت ساری جو چیزیں میرے سمجھ میں آئیں اور وہ میں نے عرض کر دیں آپ سے۔ اور آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنی امانت آسمانوں، زمینوں اور پہاڑوں پر رکھی تو سب انکار کر گئے۔ کوئی امانت کو اٹھانے کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن انسان نے اس امانت کو اٹھانے کی ذمہ داری قبول کر لی۔ یہ انسان بڑا جلد باز تھا اور یہاں بھی جلد بازی کا مظاہرہ کیا، لیکن اگر انسان اس امانت کو اٹھانے کے بعد ذمہ داری پوری کرے گا تو اللہ رب العزت ان لوگوں کے لیے غفور الرحیم بن جائیں گے، اور اگر اس نے اپنی ذمہ داری پوری نہ کی تو پھر اللہ کی طرف سے پکڑ آئے گی، سخت عذاب آئے گا۔ اسی کے اوپر اس صورت کا اختتام ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو فہم سلیم عطا فرمائے، اور جو کچھ پڑھا اور سنا جا رہا ہے اللہ پاک اس پر عمل کی، جو چیزیں عمل کی ہیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو سمجھ کی اللہ ان سب کی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ قرآن کریم کے ساتھ اللہ اپنے فضل سے ہم سب کو اپنا تعلق جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویسے تو ہاں ایک بات اور آخر میں عرض کر دوں کہ آج سے تراویح میں 1.25 پارہ پڑھا گیا ہے، اور 4 دن تک تقریباً 1.25 پارہ پڑھا جائے گا۔ انشاءاللہ 29 کو ہمارا قرآن کریم پورا ہوگا،
تو ابھی تک ایک ایک پارہ چل رہا تھا، اب چونکہ ظاہری بات ہے کہ ایک پارہ زائد ہو جائے گا، 29 کو ختم ہوگا، تو اس وجہ سے سوا پارہ شروع کر دیا کہ 4 دن تک سوا سوا پڑھیں گے تو پھر ایک شروع ہو جائے گا، تو اس لیے تھوڑی سی آج تاخیر ہوئی ہے جو بعض لوگوں نے محسوس کیا ہوگا، اور اسی طریقے سے انشاءاللہ ہمارا درس بھی اسی طرح جاری رہے گا۔ باقی معتکف حضرات جو ماشاءاللہ تشریف لائے ہیں، میں سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت آپ کے اوقات کو قیمتی بنائے اور اپنی مرضی کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تقریباً 11:15 ہونے والے ہیں، آج جو ہے وہ 1:15 بجے تک میں انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گا معتکفین حضرات سے گفتگو کے لیے، تاکہ جو یہاں رہنے کے آداب ہیں، یہاں رہنے کے جو معمولات ہیں، یہاں کس طرح رہا جائے، مسائل وغیرہ، اس کے بارے میں گفتگو ہوگی، اور آخر میں انشاءاللہ تقریباً یوں سمجھ لیں کہ 2، پونے 2، سوا 2 کے درمیان جو ہے نا وہ پھر مجلس ذکر کرائیں گے انشاءاللہ۔ یہ آج کا معمول ہوگا، باقی تفصیلات کے بعد میں عرض کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ محض اپنے فضل و کرم سے یا اللہ ان خدمات کو قبول فرما لیجیے۔ یا اللہ اپنی رحمت سے محض اپنے فضل و کرم سے یا اللہ اس جہد البذل کو قبول فرما لیجیے۔ یا اللہ